اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ولادت باسعادت حضرت عباس علمدار علیہ السلام۔ مولا علی علیہ السلام کی دعا اور تمنا سے علمدار کربلا حضرت عباس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عقیل کو طلب فرمایا اور ان سے کہا کہ بھائی، مجھے واقعہ کربلا کی تفصیلات معلوم ہیں، میرا دل بے چین ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ عرب کی کسی ایسی عورت کو تلاش کیجئے کہ جو بہادروں کی نسل سے ہو، تاکہ میں اس سے عقد کروں اور اس کے بدن سے ایسا بہادر لڑکا پیدا ہو جو رمضگاہ کربلا میں میرے حسین کی کمال انہماک سے مدد کر سکے۔ حضرت عقیل علیہ السلام جو انصاب عرب سے واقف تھے، مولا علی علیہ السلام کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولے، اے علی، آپ ام البنین فاطمہ کلابیہ کے ساتھ عقد کریں، اس لیے کہ ان کے آباء و اجداد سے زیادہ شجاع اور بہادر کوئی نہیں۔ یوں مولا علی علیہ السلام نے جناب ام البنین سلام اللہ علیہا سے عقد کیا۔ بی بی ام البنین نے مولا علی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوتے ہی ڈیوڑی کو بوسہ دیا اور داخل حجرہ ہو کر سب سے پہلے حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو، جو بیمار تھے، اٹھا کر بٹھایا اور دونوں کے گرد 3 دفعہ چکر لگائے اور رو کر عرض کی کہ اے میرے آقا اور میرے آقا زادو، مجھے اپنی کنیزی میں قبول کرو، میں تم پر نثار تمہاری خدمت کے لیے آئی ہوں۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے اس طرز عمل سے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ روح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی مسرور ہو گئی۔ بی بی ام البنین فرماتی ہیں کہ میں ساری دنیا کی عورتوں پر اس بارے میں فخر کیا کرتی کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز اور شاہ کی زوجہ ہوں۔ حضرت عباس علیہ السلام 4 شعبان المعظم 26 ہجری بمطابق 18 مئی 647 عیسوی یوم سہ شنبہ کو پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کیا گیا اور عباس نام رکھا گیا۔ جس طرح حیدر شیر کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسی طرح عباس بھی شیر کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اپنی آنکھوں کو بند رکھا اور چہرہ رسالت پر پہلی نظر ڈالی تھی۔ حضرت عباس علیہ السلام چونکہ اسی وفادار پیغمبر اسلام کے فرزند تھے، آپ نے بھی وہی طرز عمل اختیار کیا اور آپ کی آنکھیں بھی اس وقت تک بند رہیں جب تک امام حسین علیہ السلام تشریف نہ لائے۔ شارح زیارت ناہیہ کی تحقیق ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو خبر ملی اور آپ تشریف لائے، اپنے بھائی کو آغوش امامت میں لیا، کان میں اذان و اقامت کہی، آپ نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور سب سے پہلے چہرہ امام حسین علیہ السلام پر نظر ڈالی۔ جس طرح سرور کائنات نے لعاب دہن چسا کر مولا علی سے عہد وفا لیا، اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے آغوش مبارک میں لے کر لعاب دہن چسایا اور اسی طرح اقرار جاں بازی لے لیا۔ اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کو لے کر عباس سایہ کیے ہوئے داخل مسجد ہوئے اور مولا علی علیہ السلام سے عرض کی، بابا جان، یہ بچہ مجھے بہت ہی پیارا ہے، لہٰذا اس کی پرورش میں کروں گا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ امام حسین علیہ السلام مسجد سے واپس ہوتے ہوئے پھر عرض کرتے ہیں، بابا جان، کیا وجہ ہے کہ جب اس کی محبت جوش مارتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ میرا دل بھی بھر آتا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، جبریل امین شہادت کا محضر لائے تھے، اس میں مرقوم ہے کہ حسین شہداء کے سردار اور عباس علمدار کربلا ہوں گے۔ اے حسین، ذرا عباس کے شانے کھولو۔ شانے کھولے گئے۔ حضرت نے اس پر 2 نشان دکھائے، فرمایا ایک علم کا اور دوسرا سکینہ کی سوکھی مشق کا نشان ہے۔ تمام مورخین کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت عباس حسن و جمال اور چہرے کی تابندگی میں ایک حیثیت کے مالک تھے، اسی وجہ سے آپ کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ولادت ہی سے قمر بنی ہاشم بننے کی خوشخبری سنا رہا تھا۔